السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام رات روتے رہنا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ تو دوستوں، آج میں اس کے بارے میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ مل جائے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام رات روتے رہنا۔ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تمام رات روتے رہے اور صبح تک نماز میں یہ آیات فرماتے رہے: ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم، جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اگر آپ ان کو سزا دیں جب بھی آپ مختار ہیں کہ یہ آپ کے بندے ہیں اور آپ ان کے مالک کو حق ہے کہ بندوں کو جرائم پر سزا دے، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بھی آپ مختار ہیں کہ آپ زبردست قدرت والے ہیں، تو معافی پر بھی قدرت ہیں اور حکمت والے ہیں، تو معافی بھی حکمت کی موافق ہوگی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک شب تمام رات وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ مطلب آیات شریفہ کا یہ ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو حکم ہوگا کہ دنیا میں تو سب مل جل رہے، مگر آج مجرم لوگ سب الگ ہو جائیں اور غیر مجرم علیحدہ۔ اس حکم کو سن کر جتنا بھی رویا جائے تھوڑا ہے کہ نامعلوم اپنا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرمان برداروں میں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، نبی علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، ساری رات روتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کو معلوم بھی تھا کہ ہم کو اللہ پاک جنت ہی دے گا، لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے ساری رات عبادت کرتے تھے اور روتے تھے۔ اور یہی قرآن آیات کا جو میں نے ذکر کیا، فرماتے کہ پڑھتے تھے۔ بعد میں فرماتے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی نقل کیا گیا ہے کہ وہ بھی تمام راتوں کو یہ آیات پڑھتے تھے جو میں ذکر کیا، اور روتے تھے۔ وہ فرماتے تھے اگر کسی کو معلوم ہوگا، اس آیات کا مقصد مفہوم ہے کہ کسی کو اگر معلوم ہوگا، پتہ چل گیا کہ قیامت کے دن مجرموں کو الگ کیا جائے گا اور غیر مجرموں کو الگ کیا جائے گا، جب یہ حکم کسی کو ہو جائے گا تو امام اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے کو معلوم نہیں، ہم کو یہ معلوم نہیں کہ ہمارا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرمان برداروں میں۔ تو میرے دوستوں، اللہ اور ہمیں توفیق دے دے کہ ہمارے اور آپ کی شمار فرمان برداروں میں ہو جائے۔ دوستوں، دوسرا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کا ڈر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو باجماع اہل سنت الانبیاء کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہے، سبحان اللہ، اور ان کی جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا، سبحان اللہ، اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔
اس سب کے باوجود فرمایا کرتے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرمایا کرتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا، کئی جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کی بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں پت پھیرتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تجھ جیسا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے دوستو، اللہ پاک نے دنیا میں اس کو جنت کی بشارت دی، لیکن پھر بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ شاید میرے سے اللہ نہ کرے کوئی ایسا غلطی ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائے، لیکن پھر بھی اللہ کو روتے تھے، ڈرتے تھے اللہ سے۔ کسی جانور کو دیکھ کر وہ فرماتے کسی جانور کو دیکھ کر یہی افسوس کیا کہ کاش ابو بکر صدیق تجھ جیسا ہوتا۔ یعنی کیا مقصد کہ قیامت کے دن حساب تو نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی کہ قیامت کے دن جانوروں کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ رابعہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا کہ مجھ سے فرمایا تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو کہہ لو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر عرض کروں گا کہ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو دیکھو، اس نے کچھ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ بڑھ کے بات کی تو فوراً اس کو خیال آیا کہ میں تو اس کو کہہ دیا، تو اس نے بتا دیا کہ آپ میرے سے بدلہ لے لیں، میرے کو نہیں کہ یہی بات میرے کو کہہ دے تاکہ بدلہ واپس ہو جائے دنیا میں۔ لیکن صحابی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ پھر بھی اس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور عرض کروں گا کہ میرے کو جوابی لفظ سے انکار کیا۔ تو آگے کیا لکھتے ہیں؟ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرے۔ میں نے کہا تم جانتے بھی ہو یہ کون ہیں؟ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی خفگی سے اللہ تعالیٰ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہلاکت میں کیا ترد ہے۔ اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلہ میں کہنا نہیں چاہیے، البتہ اس کے بدلہ میں یوں کہے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ فائدے میں لکھتے ہیں یہ اللہ کا خوف کہ ایک معمولی سے کلمات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر مند اور اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کی ارادہ فرمایا کہ رابعہ بدلہ لے لے۔ آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو میرے دوستوں، یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ، یعنی کہ اللہ کو خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کے ساتھ اس کا کچھ بات بڑھ گئی تو اس نے ترنت اسی ٹائم بھی کہا کہ آپ میرے سے بدلہ لیں، آپ یہی بات میرے کو یہی کہہ دیں تاکہ آپ کا بدلہ ختم ہو جائے دنیا میں۔ تو وہ صحابی نے انکار کیا، تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور عرض کیا کہ کیسے ایسا واقعہ۔ تو
دوستو آخر میں لکھتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا کئی باتیں کئی سینکڑوں باتیں جو نا ایک دوسرے کہہ دیتے ہیں، گالی نکال دیتے ہیں کسی کو دوسرے کو، لیکن پھر بھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ بدلہ میرے سے آخرت میں لیا جائے گا۔ تو میرے دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا حق کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کریں، پھر انشاءاللہ آخرت کامیاب ہوگی، ورنہ یہی جو ہم لوگ ادھر ہی دنیا میں کہتے رہتے ہیں وہی بدلے ہم لوگ آخرت میں لیں گے۔ تو بس میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔